بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شوہر 10 سالہ لنگڑا لڑکا گھر لایا۔ مجھے کہا میرے کام پہ جانے کے بعد یہ تمہیں باہر سے سامان وغیرہ لا کر دیا کرے گا۔ شوہر لنگڑے لڑکے کو میرے کمرے میں سلا کر باہر نکل جاتا۔ 1 ماہ بعد شوہر کام پہ چلا گیا۔ جب حمل ٹھہر گیا، ایک روز گھر کی صفائی کر رہی تھی، الماری سے ایک رپورٹ ملی جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا شوہر تو نامرد تھا، پھر میرے پیٹ میں بچہ کس کا تھا؟ میں نے یہ بات دل میں رکھی۔ 9 ماہ بعد جب ڈلیوری ہوئی تو بچہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ وہ تو بالکل، میں اس وقت یونی کی طلبہ تھی جب اچانک ایک لڑکا میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا اسے مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے بولنے کا کہا، میں نے کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی تھی، تبھی مجھے اس سے بات کرتے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم فاصلے پر کھڑا تھا، مگر مجھے لگا اگر پلٹ کر دیکھوں گی تو جان سے جاؤں گی۔ میں نے 2 قدم اور پیچھے لیے۔ اس نے میری طرف دیکھا، جیسے سمجھ گیا ہو میں پیچھے کیوں ہوئی ہوں، مگر نظر انداز کرتا بولنے لگا۔ اس کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن رکی تھی، پہلی بار سانس کی رکی تھی۔ جلدی سے اپنے غصے پر ضبط کرتی میں وہاں سے بھاگی۔ وہ پیچھے سے مجھے آوازیں دے رہا تھا، مگر مجھے لگا اگر پلٹ کر دیکھوں گی تو جان سے جاؤں گی۔ ڈرائیور کے ساتھ گھر پہنچی تو سبھی پریشانی سے میرے گرد جمع ہوئے۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اتنی جلدی واپس آ گئی؟ اماں جی اور ماں جان سبھی پوچھ رہے تھے۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ کوئی ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں بے بسی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ جانے کا بھی نیند آئی۔ کچھ دن گزرے گئے، یونی نہیں گئی اور اماں جان میرے کمرے میں آئی، ساتھ ہی ماں جان تھی۔ اماں جان ہم اپنی دادی کو کہتے تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ یوں کمرے میں بند کیوں ہو گئی ہے؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ اماں جان کی بات پر مجھے وہ دن یاد آیا تو میں نے ان دنوں کو سب کچھ بتا دیا، جس کے بعد وہ مجھے حیرت سے دیکھتی رہ گئے۔ اماں جان، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیوں ایسا کہہ رہا تھا۔ میرا یقین کریں، میں سچ میں اسے نہیں جانتی۔ انہیں یوں خاموش دیکھ کر مجھے لگا وہ ناراض ہو گئی ہیں۔ میری لاڈو، مجھے یقین ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ تو نے یونی جانا صرف اسی وجہ سے چھوڑا کہ اس لڑکے نے تجھے شادی کی پیشکش کی۔ صرف اتنی سی بات پر تو دنیا سے کنارہ کر کے بیٹھی ہے۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا دیا۔ دادو، اس نے کہا تھا اگر میں نے اس سے شادی نہیں کی تو وہ خود کو کچھ کر دے گا اور اس کی ذمہ دار میں ہوں گی۔ میں نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، میرا دل اس دن سے خوف میں مبتلا تھا۔ اگر وہ سچ میں میرے انکار پر خود کو نقصان پہنچا لیتا تو میں کیا کرتی؟ کیسے خود کو معافی کرتی؟ لوگ کتنی آسانی سے دوسروں کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ انہیں کیا خبر کہ ان کی ذرا سی بات پر کوئی کتنا پریشان ہوگا، کسی کی راتوں کی نیند اڑ جائیں گی۔ میں نے خاموشی سے سوچا، دیکھ میری بچی، تو یونی جا، تیری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دے، وہ بہتر کرنے والا ہے۔ اماں جان نے میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اب اٹھ اور فریش ہو جا، میں کھانا لاتی ہوں، پھر تیار ہو کر یونی جانا۔ ایک کلاس ہی مس ہو گئی جانے تک، ماں جان نے کہا اور کھانا لینے چلی گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہو کر آئی۔ میرے آنے تک کھانا آ چکا تھا۔ اماں جان وہیں بیٹھی تھی، ماں جان جا چکی تھی۔ میں نے کھانا کھایا اور یونی کے لیے روانہ ہوئی، یہ جانے بغیر کہ ایک بری خبر میرے انتظار میں ہے۔ میں جیسے ہی یونی داخل ہوئی، سامنے نظر پڑتے ہی میری سانس ایک بار پھر اٹکا گئی۔ وہ لڑکا شاید میرے ہی انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے قدم پیچھے کی جانب لیے، مگر پھر اماں جان کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے مضبوط قدموں سے اپنی کلاس کی جانب جانے لگی۔ وہ لڑکا میرے پیچھے لپکا اور مجھے پکارنے لگا۔ وہ میرا نام بھی جانتا تھا، اسی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس نے پلٹ کر مجھے اور اسے دیکھا، کچھ کھڑے باتیں کرنے لگے۔ میں وہیں رک گئی
اور وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا آپ سے اس نے بولتی سانسوں سے درمیان میں کہا، پڑھائی چل رہی ہے اور میں خود اپنے لیے کوئی بھی فیصلہ لینے کے حق میں نہیں، جو فیصلہ ہوگا میرے ماں باپ کا ہوگا، میرا پیچھا مت کریں، میں نے سختی سے کہا اور وہاں سے بھاگنے کے انداز سے کلاس میں پہنچی۔ کچھ دن خاموشی سے گزر گئے۔ ایک دن میں واپس گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ اس وقت کون آیا ہوگا۔ رشتہ دار سبھی دوسرے شہر رہتے تھے، ان کے آنے جانے کا مجھے علم تھا۔ میں یہی سوچتی کمرے میں گئی، فریش ہو کر باہر آئی تو ملازمہ کو انتظار میں پایا۔ بی بی جی، بڑی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ تیار ہو کر نیچے آ جائیں، وہ کہتی چلی گئی۔ میں نے بیڈ پر پڑے ڈریس کو دیکھا جو شاید ماں جان نے نکالا تھا، وہ پہنا اور نیچے گئی۔ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو سامنے کچھ لوگ بیٹھے، انہیں سلام کرتے میری نظر کونے والے صوفے پر گئی تو قدم پتھرا گئے۔ وہی لڑکا وہاں بیٹھا تھا۔ میرے دیکھنے پر اس نے مسکراہٹ پاس کی اور ہڑبڑا کر اماں جان کے قریب بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد ماں جان مجھے لیے باہر نکلی۔ ہم کچن میں آ گئے تو ماں جان نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا کہا، پھر بولی ان کی بات سن کر میں نے حیرت سے انہیں دیکھو لاڈو، لوگ بہت اچھے ہیں، تمہارا بابا جان جانتے ہیں، کافی عرصے سے ان کی کاروباری ساتھی ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کہ تیرا اور ان کے بیٹے کا رشتہ پکا ہو جائے، تیرے بابا جان راضی ہیں، تو بتا تم کیا چاہتی ہے؟ ماں جان کی بات پر میرا سر جھک گیا تھا۔ جو آپ کی مرضی، میں نے اتنا ہی کہا اور ماں جان خوش ہو گئی۔ وہی بابا جان آ گئے، میرا جواب سن کر خوش ہو گئے اور یوں میری ایک انجان شخص سے شادی طے ہو گئی۔ شادی کی بات پر میرا منہ کھلا رہ گیا۔ کیا کبھی بیٹیوں کے رشتے اتنی جلدی طے کرنے چاہیے؟ بیٹی والوں کو تو خاص احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر بابا جان تو بس یہ جانتے تھے کہ لڑکا ان کے کاروباری اور پرانے دوست ساتھی کا بیٹا ہے۔ میرا دل بہت ہی گھبرا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ سب خوش تھے، روز ایک ہی بات ہوتی کہ لڑکا بہت اچھا ہے، سمجھ نہیں آتی تھی اتنی جلدی کس چیز کی ہے۔ پھر مجھے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ شادی کی جلدی کے لڑکے والوں کو تھی، کیونکہ لڑکے کو لندن جانا تھا اور ان کے گھر والے چاہتے تھے کہ شادی کر کے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ بارات کے دن بابا جان میرے پاس آئے اور پیار سے مجھے باتیں کرنے لگے۔ پھر بولے لڑکا بہت اچھا ہے، نیک خاندان سے ہے، خوش رکھے گا تمہیں۔ عجیب بات ہے، خاندان نیک ہے تو مطلب نسل بھی نیک ہوگی۔ میں نے حیرت سے سوچا، بابا جان کو نہیں پتا تھا وہ یہ شادی کر کے اپنی بیٹی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرنے جا رہے تھے۔ ان کی بیٹی کس قدر رسوا ہو سکتی تھی۔ اس شادی کے بعد اگر انہیں اندازہ ہوتا تو شاید وہ یہ شادی نہ ہونے دیتے۔ شادی کی پہلی رات وہ میرے سامنے بیٹھا مجھے لندن جانے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی، اسی لیے بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی اور اس نے مجھے کئی بار آوازیں دی، مگر نیند اتنی غالب تھی کہ ہوش نہ رہا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو خود کو دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی۔ وہ میرے پہلو میں آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر واش روم کا رخ کیا اور کافی دیر آئینے میں خود کو دیکھتی رہی۔ پھر گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی، آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلتی فریش ہو کر باہر نکلی۔ وہ اٹھ چکا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے نظریں چرا لی اور وہ اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے مجھے اپنے حصار میں لیتا سرگوشی کرنے لگا۔ اس کی باتیں سن کر میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک کی آواز پر پیچھے ہٹا اور باہر کی سن کر اپنا سوٹ لیے فریش ہونے لگا تو اس کے آتے ہی ہم نیچے ناشتے کے لیے چلے گئے۔ اس کے 3 دن بعد ہی ہماری لندن کے لیے فلائٹ تھی۔ میرا دل کسی صورت راضی نہیں تھا جانے پر، مگر اماں جان اور ماں جان نے بار بار سمجھانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ لندن چلی گئی۔ وہاں اس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا، 2 کمرے، چھوٹا سا کچن اور چھوٹا سا لاؤنج۔ میرا وہاں دل نہیں لگنا تھا، یہ بات مجھے وہاں پہنچتے ہی پتہ لگ چکی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں کی شادی اسی کی پسند پر جو ہوئی تھی، مگر نہ جانے کیوں مجھے وہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ پھر بھی میں وہاں رہتی رہی۔ میرا شوہر صبح جاتا، رات واپس آتا اور کبھی کبھی 12 بج جاتے۔ وہاں لوگ جلدی سو جاتے تھے اور میں اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی رہتی اور اس کا حکم تھا
کھانا میرے بغیر مت کھانا، مجھے بہت بھوک لگی تھی، 11 بج رہے تھے۔ اس کا انتظار کرتی رہی، پھر کھانا کھا لیا۔ 12 بجے وہ واپس آیا تو مجھے ڈانٹنے لگا۔ میں نے کئی بار کہا مجھے بھوک لگی، مگر نہ جانے اس نے کیوں ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ کھانا کیوں کھایا میرے بغیر۔ میں رونے لگی۔ میرے گھر والوں نے کبھی اونچی آواز میں مجھ سے بات تک نہیں کی تھی اور وہ مجھ پر چلاتا تھا۔ میں نے یہ بات گھر نہیں بتائی تھی۔ پہلے تو ہر تیسرے دن میرا رابطہ گھر والوں سے ہو جاتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا تھا۔ میں اب اکثر رو دیتی تھی کہ اس نے مجھے موبائل نہیں دیا۔ بابا جان نے کئی دفعہ اس سے کہا تھا، مگر وہ ہو بہو ہاں میں ٹال دیتا۔ رات کا کھانا اس نے گھر میں بننا بند کروا دیا تھا۔ اس نے وہ روز خود لے کر آتا اور کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا، مگر پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ میں دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی جب میرا شوہر ایک 10 سالہ بچے کو گھر لایا۔ وہ دائیں ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اپنے شوہر سے پوچھا کون ہے یہ بچہ؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہ لاوارث ہے۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے تعجب سے پوچھا یہ اب یہیں رہے گا؟ اس کے کہنے پر میری آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ کیوں رہے گا یہ یہاں؟ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہاں رہے، اسی لیے آپ اسے واپس چھوڑ آئیں۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بچے کو دیکھ کر اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے ایک طرف سے ہوتے اپنے شوہر کے پاس جاتے آہستہ سے کہا تو وہ مجھے گھورنے لگا۔ یہ تمہارے ساتھ رہے گا تو مجھے تسلی ہوگی، باہر سے کچھ بھی منگوانا ہو تو اسے سے منگوا سکتی ہو۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ اکیلی نہیں ہوں، ویسے تو ڈر لگتا رہتا ہے۔ اس کی بات پر حیرت سے میرا منہ کھلا۔ کس چیز کا ڈر؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ یہی ہے کہ تمہیں کچھ نہ ہو جائے، ملک پر آیا ہے، کسی کو جانتی نہیں تم، اگر کسی مشکل میں پھنس گئی تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ اس کی بات پر میں نے اس لڑکے کی جانب دیکھا جو ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ میں خاموشی ہو گئی اور یہی سوچ کر راضی ہو گئی کہ ثواب بھی ملے گا ایک لاوارث کو چھت اور 2 وقت کی روٹی دینے کا۔ میں اٹھ کر کچن میں گئی اور کھانا لا کر ان دونوں کو دیا۔ اس کے گھر کا کام کرنے لگی۔ رات ہوئی تو شوہر کا لایا کھانا کھایا۔ اس کے بعد نیند بہت آ رہی تھی کیونکہ دوپہر کو میں سو نہیں سکی تھی۔ میں کمرے میں گئی تو آنکھیں غصے سے سرخ ہوئیں۔ یہ لڑکا اس کمرے میں کیوں ہے؟ میں نے فرش پر پڑے بستر پر سوئے اس لڑکے کو دیکھ کر پوچھا یہ یہیں رہے گا؟ مطلب سوئے گا اسے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ شوہر کی بات پر ضبط سے مٹھیاں بند کیے میں بستر پر گئی اور حیرت سے لیٹے ہی سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو حیران رہ گئی۔ 9 بج رہے تھے۔ میں نے 2 بار آنکھوں کو بند کیا اور کھولا کہ میرا وہم تو نہیں مگر سچ تھا۔ میں اتنا لیٹ اٹھی تھی کیونکہ یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ فریش ہو کر ناشتہ بنانے چلی گئی۔ کچن سے دروازے پر پہنچی تو جب اندر سے شوہر کو بچے سے بات کرتے سنا کہ ایک دم چپ سا ہو گیا۔ شاید اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے خاص قسم کا ناشتہ بنایا ہے۔ تم ناراض ہونا مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اور محبت سے بولا۔ میری نظر اس لڑکے پر پڑی تو حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی میں نے کچھ پوچھنا چاہا تو تبھی شوہر نے ٹوک دیا، چھوڑو اسے، تم آؤ ناشتہ کرو۔ اس نے کرسی پر بیٹھاتے کہا۔ وہ لڑکا عجیب طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ شوہر کام پر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس بچے کو کمرے سے لے گیا اور نہ جانے اس نے کیا بات کی۔ اس کے بعد وہ چلا گیا مگر وہ بچہ باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے جا کر دیکھا تو وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ میں نے کندھے اچکائے اور واپس باہر نکل آئی۔ اس دن بعد وہ لڑکا روز رات کو ہمارے کمرے میں سوتا اور ہر صبح 9 بجے اٹھتی۔ عجیب تھا، وہ لڑکا سارا دن سوتا رہتا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک چیز جو مجھے عجیب سی خوف زدہ کر رہی تھی وہ اس لڑکے کی صحت تھی جو دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ اسے ہمارے گھر اس دن شوہر کام پر چلا گیا اور وہ لڑکا روٹین کے حساب سے سو گیا۔ میں کام کر رہی تھی جب اچانک بری طرح چکرا گئی۔ ساتھ ہی پڑوس والی عورت ڈاکٹر تھی۔ اتفاق سے وہ بھی مجھے ملنے آ گئی۔ میری طبیعت دیکھ کر بولی تم امید سے ہو؟ میں نے اس کی بات پر انکار کیا۔ وہ بولی چلو ہسپتال۔ میں نے انکار کیا۔ پھر سے کہ شوہر کو پتہ چلا تو ناراض ہوگا، مگر وہ میرے نہ کرنے کے باوجود بھی مجھے ہسپتال لے کر چلی گئی اور پھر شام تک ہم واپس لوٹ آئے۔ وہ لڑکا ابھی تک سو رہا تھا۔
اگلے دن رپورٹ آ گئی جسے دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوئی۔ مجھے حمل ٹھہر گیا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد یہ خوشی ملی۔ کتنی دعائیں کی تھیں۔ میں نے اب شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ اسے بتانے کی جلدی تھی کہ وہ کتنا خوش ہوگا۔ یہی سوچ کر میرے قدم ہواؤں میں تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا میں اس کے گلے لگی اور وہ حیران ہوا۔ تمہیں پتا ہے ہمارے گھر ننا مہمان آنے والا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ تمہیں پتا ہے ہمارے گھر ننا مہمان آنے والا ہے؟ میں نے جھومتے ہوئے اسے کہا، جسے سن کر وہ پل کے لیے اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے اس سے پوچھا تو بلکہ وہ مسکرا دیا۔ میں بھی مسکرا دی۔ اس دن کے بعد ایک حیرت تھی۔ اب وہ لڑکا ہمارے کمرے میں نہیں سوتا تھا۔ ایک دن شوہر نے کہا اسے واپس چھوڑ کر آنا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا کہ کیوں چھوڑنا ہے؟ اب تو مجھے اس کی ضرورت ہے اور اب تو وہ دن کے وقت سوتا نہیں ہے اور میری مدد بھی کر دیتا ہے۔ میرے کہنے پر وہ چپ ہو گیا۔ ایک روز میں گھر کی تفصیلی صفائی کر رہی تھی جب الماری صاف کرتے ایک فائل میرے قدموں پر گری۔ اٹھا کر اور باقی کام کرنے لگی۔ بار بار میرا دھیان اسی فائل کی جانب جا رہا تھا۔ وہ فائل نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی کھول کر پڑھنا شروع کی مجھے لگا 7 آسمان میرے سر پر گرے ہوئے ہیں۔ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سانس اٹک رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لینے شروع کیے اور فائل واپس وہی رکھ دی۔ دل کر رہا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس دن مجھے اپنا آپ کسی جیل کا قیدی معلوم ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر اپنی قسمت پر روتی رہی۔ پھر اچانک مجھے اپنے بچے کا خیال آیا تو روح کانپ گئی۔ اگر میرا شوہر نامرد تھا تو یہ بچہ کس کا تھا؟ میں نے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کر دیا اور وہ مجھے چھوڑ دیتا تو اس اجنبی ملک میں تو میں کہاں جاتی؟ یہی سوچ کر میں نے اس سے چھپانے کا فیصلہ کیا۔ رات وہ گھر آیا تو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے سوال پر میں نے نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں، بس گھر کی صفائی کے دوران مٹی چلی گئی تھی آنکھوں میں، اس سے کہا اور کھانا لینے چلی گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ہر گزرتا دن مجھے بے حال کر رہا تھا۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر شوہر کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا۔ یوں ہی 9 مہینے گزر گئے اور میری ڈیلیوری ہو گئی۔ میرے ہوش میں آتے ہی نرس نے بچہ میری گود میں دیا۔ اسے دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئیں۔ جسے سن کر ڈاکٹر اور میرا شوہر میرے پاس آئے۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر کو باہر بھیجا اور میرے قریب آ کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سختی سے کہا کہ یہ بچہ تو… میں نے خوف سے کہنا چاہا کچھ نہیں ہوا، گھر جا کر بات کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر میری بات کاٹ کر کہا۔ میں نے بچے کو اس کے حوالے کر دیا اور ہم گھر لوٹ آئے۔ مجھے گھر آئے 2 دن گزر گئے۔ میرا شوہر اب کچھ زیادہ ہی پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور رونے لگا۔ میں ہڑبڑا گئی اور وہ اتنی شدت سے رونے لگا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اپنے آنسو صاف کرتے بتانے لگا، جسے سن کر میری جان نکل رہی تھی۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ وہ بتا کر کافی دیر روتا رہا اور میں پتھر کی بنی بیٹھی رہی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اس لڑکے نے دروازہ کھولا تو بابا جان اندر داخل ہوئے۔ وہ غصے سے کمرے تک آئے۔ انہیں دیکھتے ہی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ میں بھاگ کر ان کے سینے سے لگ گئی اور شدت سے رو دی۔ چپ کر لاڈو، دیکھ میں آ گیا ہوں، اب کبھی تجھے یہاں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بابا جان نے تسلی دی۔ میں نے ان کے بازو مضبوطی سے پکڑ لے اور بابا جان مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، یہ بہت برا انسان ہے، مجھے واپس لے جائیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، واپس تم رو مت۔ بابا جان نے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، نہیں تم کہیں نہیں جا سکتی، تم میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر ہوش میں آتا چلایا، نہیں ہوں میں تمہاری بیوی، خبردار جو تم نے مجھے اپنی بیوی کہا تو۔ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ مجھے روکتا رہا اور بابا جان مجھے لے آئے، اسے پولیس کے حوالے کیا اور اس پر مجھے میری فیملی کی زبردستی دور کرنے اور مجھ پر تشدد کرنے کے پر گرفتار کروا دیا تھا۔ بابا جان اور میں واپس پاکستان چلے آئے۔ گھر پہنچتے ہی اماں جان اور ماں جان کے گلے لگتی رو رہی، اتنا کہ ہوش گنوا بیٹھی۔ جب ہوش آیا تو خود کو اپنے کمرے میں پایا۔ اماں جان اور ماں جان میرے پاس بیٹھی تھیں، بابا جان وہاں نہیں تھے۔ اماں جان نے مجھ سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کیوں میرا ان سے رابطہ ختم کروایا، تو مجھے اس کی باتیں یاد آنے لگی۔ میں ایک بار پھر رو دی اور انہیں بتانے لگی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ نامرد ہے، اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ پہلے کافی عرصے تک
اس نے اپنے علاج کروائے، مختلف ڈاکٹر سے مشورے کیے مگر سب بیکار رہے۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اگر مجھے پتہ چلا تو میں اسے چھوڑ دوں گی۔ تبھی اس نے میرے گھر والوں سے رابطہ ختم کروا دیا تاکہ میں انہیں کچھ بتا نہ سکوں اور وہ مجھے اپنے ساتھ واپس نہ لے آئے۔ اسی طرح وہ ہر روز یہی سوچتا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ پھر ایک روز اس کی نظر سڑک کنارے بیٹھے ایک لڑکے پر پڑی جو ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ اس کے دماغ کو شیطان نے اپنی گرفت میں کر رکھا تھا اور اس نے اس لڑکے کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس نے اس لڑکے کو ساتھ لیا اور گھر پہنچ گیا، اسے ساتھ رکھنے کا کہا اور مجھے ہر روز کھانے میں نیند کی دوا دے دیتا تاکہ اپنے پلان کے مطابق کام کر سکے۔ میرے سوتے ہی اس لڑکے کو میرے پاس بھیج دیتا۔ پہلی رات کے بعد ہی اس نے انکار کر دیا مگر اس کے دھمکانے پر وہ مجبور ہو گیا۔ یوں ہی ہر روز وہ مجھے نیند کی دوا دیتا اور اس لڑکے کو مجبور کرتا، اس سے اپنے پلان پر کام کرواتا۔ اسی وجہ سے وہ لڑکا پورا دن سوتا رہتا تھا۔ یوں ہی جیسے حمل ٹھہرا اس نے اس لڑکے کو الگ کمرے میں کر دیا۔ اماں جان اور ماں جان یہ سن کر سن ہو گئی تھی۔ اماں جان وہ بہت برا ہے، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گی، دوبارہ میں نے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا۔ ماں جان وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ کیسی محبت ہے جو مجھے گناہ گار کر گئی؟ میں نے ماں جان سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی، ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ کہاں سے لاتی جواب؟ محبت کرنا تو بہت آسان ہے مگر ہر انسان محبت نہیں کرتا۔ کچھ لوگ اپنی خود غرضی کو محبت کا نام دے کر محبت کو بدنام کر دیتے ہیں، یہی اس نے کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، دن بدن میری طبیعت شدید خراب رہنے لگی، گھر میں سبھی پریشان تھے۔ اماں جان ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی تھی، وہ مجھے سمجھاتی کہ میں خود کو سنبھال لوں، مگر اتنا سب ہونے کے بعد میں کیسے خود کو سنبھالتی؟ میرے اندر کی آواز مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے اپنے مسئلے پر بات کرتا تو میں ساری زندگی بغیر اولاد کے گزار سکتی تھی۔ کاش وہ مجھے سمجھ سکتا، مگر نہیں۔ شیطان کے حصار میں گئے لوگ کہاں سے کسی کو سمجھ سکتے ہیں؟ وہ تو بس شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ جن کا ضمیر مر جاتا ہے وہ کہاں اچھے برے کا سوچتے ہیں۔ یہی حال میرے شوہر کا تھا، میرا اسے شوہر کہنا بھی مجھے شرمندہ کر دیتا تھا۔ افسوس کہ ایسے لوگوں پر جو اپنی ذات کو بچانے کے لیے دوسروں کو گناہ گار کر دیتے ہیں۔